میرے آقا نے اپنی امت کے لیے بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا جب بیت الخلا جاؤ تو پہلے بایاں پیر اندر لے جاؤ، جب نکلو بولو، یہ سنت ہے حدیث میں، بیت الخلا جاؤ تو پہلے نکلو. اب حضور کی ہر سنت میں سائنس ہے، زیادہ طویل نہیں کریں گے، بس ان جوانوں کے لیے جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو رہی ہے. خدا را اپنے رسول کا دامن پکڑو. جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، جن کے اشاروں سے تم زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہے، یہ تمہیں بربادی اور بے عزتی کے سوا کچھ نہیں دیں گے. یہ تمہارے سکون کو ختم کرنا چاہتے ہیں. منشیات کے سمگلر تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کے دہانے پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن میرا مصطفیٰ تمہیں ہر قدم پر عزت دینا چاہتا ہے، ہر قدم پر تمہاری خیر چاہتا ہے، اور تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ چاہتا ہے، اور جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بیت الخلا جاؤ تو اندر نکلو تو. اور جلدی سے سنو، ہمارے بچے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں جب سائنس دیکھی گئی، اس میں جب تحقیق ہوئی تو کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ بچائے، انسان کی ایک تکلیف ہے، وہ ہے ہارٹ اٹیک، جو بہت خطرناک چیز ہے. ہارٹ اٹیک جس انسان کو ہوتا ہے وہ اچانک گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. تحقیق کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کو جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہ جب گرتا ہے تو کس طرف گرتا ہے، ایک تحقیق ہے. تو انہوں نے تحقیق یہ کی کہ اگر کسی انسان کو، چونکہ ہارٹ اٹیک ایک سڈنلی ڈیتھ ہوتی ہے، اچانک ہوتا ہے، انسان کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو انسان یا آگے کی طرف گرتا ہے، یا سامنے گرتا ہے، یا پیچھے کی طرف گرتا ہے. یہی دو طریقے، نہ دائیں بائیں نہیں گرتا، یا آگے یا پیچھے. لیکن آگے اور پیچھے گرنے میں حکمت کیا ہے، اصل راز کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کا بایاں پیر آگے ہوگا، دایاں پیچھے ہوگا، اسی درمیان میں اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو یہ پیچھے کی طرف گر جاتا ہے. اگر دایاں آگے ہوگا، بایاں پیچھے ہوگا، تو یہ جب گرے گا تو سامنے گرے گا. اب اس چیز کو آپ دیکھو تو میرے مصطفیٰ نے کہا جب آپ بیت الخلا جاؤ تو اندر جاتے ہوئے بایاں پیر داخل. ہو سکتا موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور اگر ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے کسی کی موت واقع ہو گئی تو میرے نبی چاہتے ہیں اگر اسی قدم میں تمہارا ہارٹ اٹیک لکھا ہوگا، کم از کم تم لیٹرین کے اندر جا کر کے نہیں مرو گے، تم پیچھے کی طرف پڑو گے تو پیچھے مر جاؤ گے. کوئی یہ نہ کہے کہ امت رسول بیت الخلا میں اس کی موت ہو گئی ہے. اور فرمایا جب باہر نکلو تو دایاں باہر نکالو. اگر اسی قدم میں تمہاری موت ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے لکھی ہوگی، اگر اسی قدم میں ہوا، تم نے قدم باہر نکالا ہوگا، ایک پیچھے ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوا، تم باہر نکل کر کے مر جاؤ گے، اندر نہیں مرو گے. یہ میں نے ایک مثال دی تو حضور کا سارا زندگی ہی سائنس ہی سائنس ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم کو دنیا کے سائنسدانوں نے ہی اپنا فالوور بنایا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث اور رسول اللہ کی کتاب پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. ہم کیا سمجھے حضور کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کو تو اب موبائل نے اتنا بیزی کیا، اتنا بیزی، کہیں گیم کھیلنا، کہیں کچھ کرنا. میں کروں گا سب کو، کوئی بات نہیں. کہیں گیم کھیلنا، کہیں کارٹون دیکھنا. اب ہمارے بچے اتنے چڑچڑا پن ان کے اندر آ گیا، ضدی اتنے ہو گئے ہیں بچے ہمارے، وہ ان کارٹون کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کی جب صحیح تربیت ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ہر کوئی باپ کہتا ہے یہ بچہ بڑا ضدی ہو گیا، مانتا نہیں. ضدی تو ہونا ہے، جب ضدی آٹو دیکھے گا، کارٹون دیکھے گا تو ہونا ہی. اس کو رسول اللہ کے بچوں کے واقعات تو سنا لو، پتہ چلے گا کہ کیسے ہونا چاہیے. اس کو کوئی سنانے والا نہیں. آج کل مائیں کام میں لگی رہتی ہیں نا، جب ان کو جان چھڑانی ہوتی ہے تو بچے کو موبائل دیکھ لے دیکھ بیٹے کارٹون بلا دیکھ کر ٹائم پاس کر. اپنے آپ کو جان چھڑاتی ہے نا، کام میں لگی رہتی ہے، بچوں کو موبائل دیتے کھیلنے کے لیے.
ہاتھ میں اتنا بڑا زہریلا چیز چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ فی الحال کھیلا۔ یہ کھیلتے کھیلتے برباد ہو جاتا ہے، کھیلتے کھیلتے تباہی کے دہانے پر آتا ہے۔ پھر جب بچے کا ماں باپ کا گریبان پکڑ کر کے ان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، پھر ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کیا۔ بچے بگڑ گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں 90% ہاتھ والدین کا ہے جو بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، بچپن سے ان کو مسجد کا نمازی بنا دے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے اگر بچہ ضدی ہے درود خواں بنا دو، خود بخود نرم ہو جائے گا۔ اس کو درود پڑھاؤ، زیادہ درود پڑھنے کی عادت بناؤ، اس کو نعت خواں بناؤ، نعت خان بناؤ، نبی کے نعت گنگناؤ، درود پڑھتے رہو۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا۔ یہ واقعہ پہلے پھر شعر سننے میں مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کو جب میرے مصطفیٰ نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا تمہیں بھی سدھرنے کا ٹائم نہیں آیا، میں سدھر گیا آقا۔ اب کبھی آپ کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، اب میری نظر میں تم جیسا کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا حضور کے وسیلے ان جوانوں کو بھی عاشق رسول بنا دے، ان کو بھی برائیوں کی نفرت دلوں میں ڈال، حضور کی محبت دلوں میں ڈال۔ اب کیا ہوا، اس بندے جو مصطفیٰ کو حملہ کرنے آیا تھا، اس کے جب یہ گھر سے کعبہ کی طرف آتے تھے، ان کا تو آنا تھا بتوں کے لیے، بت پرستی وغیرہ کے لیے آنا ہوتا تھا۔ اب جب بھی آتا تھا، آتے یا جاتے، ایک راستے میں ایک بدکردار عورت سے ملنا اور اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرنا، یہ اس کا معمول بن گیا تھا، آتے یا جاتے۔ آج آیا تھا سیدھے کعبے کی طرف، اس کو حملہ کرنا تھا حضور کو، لیکن اب جب یہاں سے گیا تو عورت انتظار میں تھی، ادھر سے تو نہیں آیا ملنے کے، ادھر سے تو آئے گا ہی، لیکن اب جب آج ادھر سے گیا، اب آج آنکھ بھی نہیں اٹھا رہا۔ آج یہ جوان آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا ادھر ادھر، تو سیدھے اس عورت کے دروازے سے نکل گیا۔ وہ عورت جو انتظار میں رہا کرتی تھی، اس نے کہا جوان آج کیا بات ہے، آج تو آنکھ بھی نہیں اٹھا رہا، ادھر نہیں آنا ہے آج؟ کہا بس ابھی تک میرے خیالوں اور نظروں میں تو رہا کرتی تھی، اب مصطفیٰ نظر آنے لگے ہیں، بس اب برائیوں کی نفرت ہو گئی ہے، بس آج سے میں نے توبہ کیا ہے۔ اللہ اللہ یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، بولو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ جب من بھی پاک، جب تن بھی پاک، جب دھن بھی پاک، انسان عاشق رسول بنے گا، نمازی بنے گا، نظر بھی پاک، سننا بھی پاک، چلنا بھی پاک، سونا بھی پاک، بولنا بھی پاک ہوتا جائے گا، پاک ہوتا جائے گا۔ جب دنیا سے نکل جائے گا تو پاک ہو کے مرے گا، جب قبر میں جائے گا تو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا